السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ہر طرف بات ہو رہی ہے ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی، ایف آئی آر کی، کہ عمران خان صاحب کا جو حملہ ہوا ان کے اوپر، اس کی ابھی تک ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو سکی، اور اس معاملے پہ تحریک انصاف اور پنجاب حکومت، جو کہ خود تحریک انصاف اور کاف لیگ کی حکومت ہے، اور ان کی اپنی ہی پنجاب پولیس اس وقت آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ تینوں نے مقدمہ درج نہ ہونے کی ذمہ داری ایک دوسرے کے اوپر ڈال دی ہے۔ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور اس کے اوپر آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی ملک بھر میں 4 روز سے احتجاج کر رہی ہے۔ صرف اگر ہم آج کی راولپنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو 19 مقامات کے اوپر احتجاج کیا گیا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے اور ٹریفک کو بلاک کیا ہوا ہے، اور شہریوں کی زندگی تو جس طرح اس طرح کے احتجاج میں اجیرن ہوتی ہے وہ صورتحال تو بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ لانگ مارچ کے دوران عمران خان صاحب نے کے کنٹینر پہ جو فائرنگ ہوئی تھی، اس کو جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 5واں دن شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب پولیس اتنے بڑے واقعے کے اوپر، جو کہ پوری دنیا میں جس کی اس وقت بات کی جا رہی ہے، اس کی ایک ایف آئی آر تک درج کرنے میں ناکام کیوں ہے، یہ اس وقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ملک کے اندر ایک کشیدگی کی جو صورتحال ہے وہ الزامات کی وجہ سے عمران خان صاحب کے وہ بھی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ کل وفاقی حکومت کی طرف سے چیف سیکرٹریز جو پنجاب ہیں ان کو خط لکھا گیا، اس واقعے کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کہا گیا۔ پھر آج سپریم کورٹ کی طرف سے آئی جی پنجاب کو طلب کیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے ان سے سوال پوچھا کہ واقعے کو 4 روز گزر چکے ہیں، عمران خان صاحب پر حملے کی ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو رہی، اس میں اور کتنا وقت لگے گا، انہوں نے سوال کیا۔ تو آئی جی پنجاب فیصل شاہکار، جو کہ اس وقت خبروں کی زینت میں ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کی وجہ سے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کی آغاز میں آپ گفتگو سن رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت یہ مقدمہ درج کرنے میں بے بس ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹویٹر پہ، بلکہ ایک انٹرویو میں انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے اپنے بیان میں، کہ یہ وزیر اعلیٰ کا قصور نہیں ہے بلکہ سسٹم کی ناکامی ہے۔ مونس الہی صاحب نے یہ بیان شیئر کر کے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ ساتھ ہی آئی جی کے سپریم کورٹ میں جو موقف تھا، اس پہ مونس الہی صاحب نے پنجاب حکومت کا موقف دیتے ہوئے یہ کہا کہ پولیس کو پولیس کی مدعیت میں پولیس کی مرضی کی ایف آئی آر درج کرنے سے روکا ہے۔ تو یہ موقف ہے ہمارے سامنے اس وقت پنجاب حکومت کا، وہ یہ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ پولیس جس قسم کی ایف آئی آر درج کرنا چاہتی ہے۔ اب دوسری طرف اعترافی بیان بھی ایک ملزم کا موجود ہے، لیکن عمران خان صاحب کے جو الزامات ہیں وہ بھی بہت سنجیدہ ہیں۔ وہ 3 لوگوں کا نام لے کے کہہ رہے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر درج، تو کیا معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف ہمیں پنجاب حکومت کسی حد تک بھی، پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت ذمہ داری لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیوں ہو گیا، اس کا کوئی جواب دے۔ تیسری طرف ایک اور بڑی اہم بات ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے، اور چیلنج کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو 4 گولیاں نہیں لگیں اور یہ واقعہ مذہبی جنونیت کا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں اس میں غلط ثابت ہو جاؤں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور اگر عمران خان نے مجھے غلط ثابت کرنا ہے تو میڈیکو لیگل جو رپورٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ سب منظر عام پر لے کر آیا جائے، جس میں پتہ چلے۔ ایک طرف حکومت کچھ عطا تارڑ صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے، اس قسم کی باتیں کریں کہ جیسے خود پہ حملہ کروایا گیا ہو، کیا یہ طریقہ حکومت کی طرف سے ٹھیک ہے؟ دوسری طرف سے پی ٹی آئی کیوں چیزیں واضح نہیں کر رہی اور سامنے نہیں لے کے آ رہے، میڈیکل رپورٹ بھی اور دیگر معاملات بھی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب، ترجمان پی ڈی ایم کے رہنما، صداقت علی عباسی صاحب، رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں، اور سلیم بخاری صاحب کو ان کے تجزیے کے لیے خصوصی طور پہ آج ہم نے دعوت دی۔ آپ کا تینوں کا بہت شکریہ۔ عباسی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، ایک تو یہ بتائے گا مری میں آپ اس وقت کیا کروا رہے ہیں احتجاج، اور کیا احتجاج اپنی ہی پنجاب حکومت کے خلاف کروا رہے ہیں کہ جو ابھی تک ایف آئی آر درج کرنے میں ناکام ہے، کیوں نہیں ایف آئی آر درج ہو رہی؟ جی بہت شکریہ، آپ صاحب بہت سادی باتیں کرتی ہیں، چلیں آپ کی سادگی پہ کیا میں کامنٹ کروں کہ ہماری پنجاب حکومت ہے اور ہم پہ حملہ ہوتا ہے، اور ہمارا جو حملے کا چند ہی منٹوں بعد ہمارا جو بندہ گرفتار ہو جاتا ہے وہ اقبالی بیان کر لیتا ہے، اور اس کے بعد ہم ایف آئی آر کے لیے جو قانون ہے پاکستان کا ہم درخواست دیتے ہیں، اور ہماری درخواست پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی، ہمیں مظاہرے کرنا پڑتے ہیں، پورا ملک بند کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے کورٹ کے ہی جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے ایف آئی آر کی۔ تو حکومت تو ہماری ہے، لیکن بہرحال اب کیا کہوں، حکومت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن سی ایم صاحب کیوں نہیں کروا پا رہے ایف آئی آر؟ ان کو وہ تو مختلف قسم کے اس کے اوپر موقف رکھ رہے ہیں۔ آپ سی ایم صاحب کا موقف کی بجائے آپ کو پتا ہے بیوروکریسی، آپ مجھے سوال کا جواب دیں، میرے سوال تو سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اریسٹ ہوتا ہے، عمران خان کا بیان تو نہیں آ سکتا ٹی وی پہ، لیکن جو بندہ گولی مارتا ہے اس کا بیان اگلے 10 منٹ میں ٹی وی پہ آ جاتا ہے۔ اس کا جواب اس بندے کو گرفتار کرنے والی پنجاب پولیس دے سکتی ہے،
اور وہاں اس پنجاب کی حکومت دے سکتی ہے. میرا تو سوال میں اس پہ ایڈ کر دیتی ہوں جو آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں کہ ایک سیریس سیکیورٹی لیپس تھا. پنجاب حکومت نے آپ لوگوں کو سیکیورٹی کیوں نہیں دی انہوں افسوسناک واقعے سے پہلے, جب اعجاز شوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے انہوں نے آگاہ کر دیا تھا وہاں کی اتھارٹیز کو. جتنی شادی آپ پوز کر رہی ہیں اتنی اب ہے نہیں ہے. آپ کو سارا پتا ہے کہ کون کیا ہے, کس کے پیچھے کون ہے, سارا معاملہ کیا ہے. عمران خان نے تو کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, بتا دیا تھا کہ میرے مارنے کا جو پلان بنا ہے. پنجاب حکومت نے سیکیورٹی کیوں نہیں دی جب عمران خان جیسا لیڈر بار بار یہ بات کر رہا تھا؟ باسی صاحب, ہم اس بات کے اوپر بھی یہ جو بے بس کا لفظ استعمال کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے, جو ہے وہ حکومت کی ہے یا حکومت کسی اور کی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ اب آپ آفیشلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی حکومت جو ہے تو آپ لوگوں کی کاف لیگ کے ساتھ. میں نے پورے ملک میں چلتی اگر ہوتی کسی کی تو مجھے آپ بتائیں, ملک کا پرائم منسٹر صاحب کا اس کو پبلکلی دن دیہڑے گولی لگی ہے اور وہ گولی کے لیے وہ ایف آئی آر کرانے کے لیے پورا ملک اس کو بند کرنا پڑتا ہے. آپ کو کوئی حکومت نظر آتی ہے, کوئی نظام نظر آتا ہے؟ مجھے اس وقت پنجاب کی کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بے بس ہے. آپ کہتے ہیں آپ کی پنجاب حکومت بے بس ہے, تو آپ انقلاب کیسے لے کے آئیں گے؟ اب بھائی صاحب ایک ایف آئی آر آپ درج نہیں کروا پا رہے. لیکن میں آتی ہوں آپ کی طرف واپس حمداللہ صاحب سے ہوتے ہیں. میری بات سنیں, انقلاب تھانوں سے نہیں آتے. اچھا, انقلاب بے بسی سے آتے ہیں. انقلاب کس چیز سے آتے ہیں؟ انقلاب بے بسی میں ہی آتے ہیں, جب بندہ بے بس ہو جائے پھر انقلاب آتے ہیں. اچھا میں آتی ہوں بھائی صاحب, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک منٹ سنیے گا. جی مکمل کریں. بے بسی کے بجائے آج ہم نے پاکستان جب بند کیا تو خود بخود ایف آئی آر ہونا شروع ہوگی. یہ دو تین معاملات ہیں اور سینسیٹیوٹی انوالوڈ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اعترافی بیان بے شک ضرور اس ملزم کا موجود ہے, لیکن عمران خان صاحب انٹائرلی 3 اہم ترین شخصیات کے اوپر اس کا براہ راست الزام لگا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ صاحب, اپنے پروگرام میں آپ نے یاد کیا مجھے. صداقت عباسی صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک پارٹی کا موقف ہے بالکل. 2-3-4 باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ مجھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا, فلاں جگہ پہ ہوگا, کون کرے گا, یہ مجھے معلوم تھا. یہ معلوم ہونے کے بعد پھر ان کی پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب میں جو اس وقت قائم ہے اس نے ان کی حفاظت کے کیا اقدامات کیے. ان کے ٹرک جو ٹرالر ہے, جو کنٹینر ہے, اس کے سامنے انہوں نے حفاظتی شیلڈ تک تو لگائی نہیں ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے تو یہ بات طے کرنی پڑے گی. اگر عمران خان صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ, اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو پنجاب حکومت نے کی اس نااہلی کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسری بات, پیورلی ایز اے لاسٹ اسٹوڈنٹ میں آپ سے عرض کروں گا, باسی صاحب کے سامنے تو میری بولنے کی مجال نہیں ہے کیونکہ وہ بھی قانون جانتے ہیں, لیکن جب ملزم موقع سے پکڑا جائے اور وہ بھی کسی اور نے نہ پکڑا ہو, آپ ہی کے ورکرز نے, آپ ہی نے کہ بندوں نے پکڑا ہو, شاباشیں مل رہی ہیں اس بندے کو جس نے اس کو مزید فائر کرنے سے روکا, اور وہ اقبالی بیان دے رہا ہے, تو ایسی صورت میں کسی اور کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. ضمانت یعنی تفتیش کے دوران سرکمسٹانشل ایویڈنس اور ثبوت کی بنا پہ اور نام شامل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہو میں نے کیا ہے اور آپ کہیں نہیں جناب فلاں نے کیا ہے. یہ پروسیڈنگز میں جب آپ کی تفتیش شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے, لیکن جب ایک آدمی کا کنفیشن موجود ہو, اسے موقع سے آپ ہی نے پکڑا ہو خود, تو اس کے علاوہ پرچہ کسی پر نہیں ہو سکتا. یہ میں نے آپ کو لیگل پوزیشن سٹیٹ کر دی, اب اس کے اوپر باقی کی بات بعد میں کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم بند کرا کے ایف آئی آر درج کرنے کی جو منطق پیش کی ہے جناب صداقت عباسی صاحب نے, ماشاءاللہ یہی کچھ انہوں نے 4 سال میں چھوڑا ہے اپنی حکومت کے بعد, کہ جو نظام یہ چھوڑ کے گئے ہیں 4 سال میں, جس کو بہت آئیڈیلائز کر رہے ہیں یا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کے پی کے میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, یہ سب کچھ ترکہ انہی کا چھوڑا ہوا ہے. انہیں پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ آپ کیا چھوڑ کے گئے ہیں کہ 4 سال میں آپ نے ایسا نظام بھی قائم نہیں کیا کہ ایک ایف آئی آر درج ہو جائے کسی کے خلاف جس کے اوپر حملہ ہوا ہے. دوسری بات, آپ سپریم کورٹ سے بھی کہہ رہے ہیں, آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کو خط لکھا ہے, پریزیڈنٹ صاحب کس کیپیسٹی میں کہیں گے کہ آپ پرچہ درج کریں؟ جناب مجھے کوئی قانون بتائیے اس کا, یا اس سے پہلے اس کا مجھے کوئی حوالہ دیجئے کہ فلاں وقت میں یہ ہوا تھا. سپریم قانونی جواز تو آپ نے بالکل سامنے رکھا ہے بخاری صاحب, لیکن یہ پنجاب حکومت کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ بے بس ہے, اس کو آپ کہتے ہیں, اس بھی بتائیے. بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اور پرویز الہی کے بیچ جو چیز اڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو یہ معلوم بھی ہے, وہ پہلے 5 سال بھی رہ چکے ہیں چیف منسٹر, اب بھی ہیں, سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ نام اس طرح سے اگر شامل کیے جائیں گے تو ہائی کورٹ میں یا کسی بھی پروسیڈنگ والی کورٹ میں یہ پہلی پیشی پہ اڑ جائیں گے. یہ لیکن ان کے صاحب زیادہ مختلف بات کر رہے ہیں منیس الہی صاحب, جی وہ تو کہہ رہے ہیں نامعلوم کے خلاف نہیں درج کرانا چاہتے ہم. دیکھیے وہ گزارش یہ ہے
کہ وہ جو بھی جواز پیش کریں، لیکن بنیادی طور پر اختلاف یہ ہے کہ جن کے خلاف آپ کرانا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف وہ کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ حمداللہ صاحب، سب پہلے آپ سے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر ایک چیز تو واضح ہے، قانونی معاملات ہیں، اس پہ بخاری صاحب بھی ضرور بات کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو ایک تو اس ملک میں اس وقت کسی ادارے کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، کھل کر اعتماد نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب ابھی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے میں کامیاب نہیں ہوں گے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر حکومت کے اوپر بھی یہ سوالات ضرور اٹھ رہے ہیں کہ وہاں کا بے شک پنجاب میں واقعہ ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں حکومت کی بھی اس کے اوپر بہت بیان بازی کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ افسا بی بی۔ دیکھیں، بات یہ بنیادی طور پر 50 جلسے عمران خان نے کیے، ایک کے بعد دیگر جلسوں میں کہتے ہیں کہ میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا اور 4 آدمی ہیں، میں نے ویڈیو خفیہ رکھا ہے اور ملک سے باہر رکھا ہے۔ پہلے تو انہوں نے ان 4 کا نام انہوں نے نہیں بتایا۔ جب ان کو تھریٹ ہے کہ ان کے بقول مارا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، اور وہ لانگ مارچ انہوں نے شروع کی لاہور سے، اب آپ مجھے بتائیے کہ سیکورٹی جنا کس کی ذمہ داری تھی؟ پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی، اور پنجاب حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ پرویز الہی ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ عمران خان اور پی ٹی آئی تحریک انصاف نے بنایا ہے۔ پھر یکم نومبر کو آئی جی پولیس تھریٹ الرٹ جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ انتظامیہ نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ پھر اعجاز چودھری کہتے ہیں، سینیٹر، کہ میں نے احمد چٹک کو ایک دن پہلے کہا کہ وزیر آباد میں فلان چوک پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے؟ پہلے دن مارچ سے پہلے فیصل واڈا نے کہا کہ یہ خون ہوگا، لاشیں گری گی، جنازے اٹھیں گے یہاں سے۔ پھر پنجاب حکومت نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ اب آئیے وزیر آباد میں یہ ہوا، یہ افسوسناک فائرنگ ہوئی، عمران خان زخمی ہوئے اور ساتھی زخمی ہوئے، جو پوری قیادت نے اس کی مذمت کی، اظہار یکجہتی کیا پوری قیادت نے۔ اب ایف آئی آر کاٹنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک مجرم پکڑا گیا، انہوں نے بیان دے دیا، ویڈیو ریکارڈنگ کہ میں نے کیا، چلے وہ اپنی جگہ پر۔ اب ایف آئی آر پولیس نے کرنی ہے۔ حملہ ہوا ہے وزیر آباد میں، پنجاب میں پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اب بجائے اس کے کہ عمران خان پرویز الہی کو مخاطب کرے کہ یا تو استعفیٰ دے یا آپ ایف آئی آر کرے، یا تو استعفیٰ دے یا ایف آئی آر کرے۔ رحمان صاحب نے جو تبصرہ اس کے اوپر، میں آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا، جو مولانا صاحب نے اس کے اوپر تبصرہ کیا اس کے اوپر بھی تو میں خصوصی طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے تو پھر عباسی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو اور بھی بات جو ہے وہ اس کے اوپر بھی بڑی کنفیوژن پھیل گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو گولیاں کتنی لگیں، تو میڈیکل رپورٹ ان کی منظر عام پہ کیوں نہیں لائی جا رہی؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کریں عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہو سکی ہے۔ عباسی صاحب، اب آپ گفتگو سن چکے ہیں حمداللہ صاحب کی بھی، اور سلیم بخاری صاحب نے بھی اس پہ اپنا تجزیہ کر دیا ہے۔ انوکھا کام کیسے ہو اگر یہ اعترافی بیان ایک موجود ہے ایک شخص کا، اس کے ذریعے مقدمہ درج کرایا جائے۔ بخاری صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ بعد میں اس میں ایڈ آن کی جا سکتی ہیں سرکمسٹانشل جو ایویڈنس ہے اس کے طور پہ جن لوگوں کے نام آپ مزید اس کے اندر ایڈ کروانا چاہتے ہیں، لیکن اب ایسا کیسے ہو جو قانونی آئینی طور پہ بھی بہت سے لوگوں کو ناممکن نظر آتا ہے، اور پھر دوسرا صرف آپ لوگوں کی سنی جائے اور کسی کی بھی نہ سنی جائے، اور صرف آپ لوگوں کی بات سن کے ملک کی اہم ترین شخصیات جو پرائم منسٹر ہے، انٹیریئر منسٹر ہے، ایک اعلیٰ فوجی افسر ہیں، ان کے حوالے سے نہ صرف آپ لوگوں نے ایک موقف بنا دیا بلکہ ان کے اوپر اس طرح سے الزام لگا دیا ہے کہ جیسے آپ لوگ شور ہیں کہ واقعی ذاتی طور پہ وہ یہ تینوں شخصیات انوالو ہیں اس کے اندر۔ تو پھر یہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مقاصد کیا ہیں یہ جو احتجاج اس وقت آپ لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے۔ لیکن افسا آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کیوں سنا جائے، گولی مجھے لگتی ہے اور میرے قائد کو لگتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ وہ گولی لگنے سے پہلے بارہا وہ اعلان کر چکے ہیں کہ مجھے یہ مارنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ مارنا چاہتے ہیں۔ مجھے دنیا کا قانون بتا دیں کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کا جو اپنا بیان ہوتا ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، کہ میرا خیال ہے کہ مجھے ان لوگوں نے مارا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں بھائی صاحب جب ایک بندہ اعتراف کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے ہی گولی چلائی ہے، تو پھر بنیادی طور پہ اس اعترافی جو ملزم ہے اس کے اوپر مقدمہ درج ہو، اس کے بعد بخاری صاحب کہہ رہے ہیں اس میں ایڈ آن کروا لیں۔ دوبارہ سے یہ جو آپ اپنی باتوں کو مینج کر کے تو لوگ اعترافی بیان دلا رہے ہیں نا، آپ مجھے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس آدمی جو مدعی ہے وہ جو بات کرے گا
وہ اس کی پہلی رپورٹ ہوگی. بھلے بعد میں مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر سی اس سے نکل جائیں تحقیقات کے مطابق. ایسا نہیں ہوتا کہ جو رانا ثناء اللہ کو پسند ہے یا جو کسی افسر کومل کو پسند ہے میں نے وہ ایف آئی آر لکھنی ہے. میں مذاق نہیں کر رہا. میرے اوپر 11 بندوں کو گولیاں لگی ہیں، ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ بھلے جس کو پکڑ کے میرے آگے کر دیں. بھائی صاحب ایک اور چیز بیچ میں کہیے گا، تو آپ لوگ اپنے اینڈ سے ایک ایسی پوزیشن میں ضرور ہیں جو ہمیں ذاتی ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کو اینالائز بھی کریں کہ اس واقعے نے ایک نئی جان بخش دی آپ لوگوں کے نیریٹو کے اندر. میرے سوال مکمل ہونے دیں بھائی. آپ کون ہوتے ہیں؟ حافظ حمداللہ کون ہوتا ہے؟ گولی مجھے لگتی ہے مجھ سے پوچھیں گے یا میں جا کے کسی اور سے پوچھوں گا؟ اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن ایک یہ جو مقدمہ سامنے آپ اس مقدمے میں ابائی صاحب میرا سوال تو کمپلیٹ ہونے دیں. ابائی صاحب پنجاب حکومت کو بھی نامزد کرا دیں. اگر اس یہاں پر بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر صاحب اور انٹیریئر منسٹر ذمہ دار ہو سکتے ہیں تو سب سے بڑا ایویڈنس تو پنجاب حکومت کے خلاف ہے کہ ایک دن پہلے اعجاز چوہی صاحب نے وہاں کے لوکل رہنما کو بتایا. ہمارے پروگرام میں آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات بتا دی تھی. کیوں پنجاب حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے؟ اور دوسرا آپ لوگ عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ تو ان کے سامنے رکھیں، یہ لوگ شک کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر. کیا جہاں پہ کبھی واقعات کا علم ہو جاتا ہے تو وہاں واقعات نہیں ہوتے؟ واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ایف آئی آر کرائیں، اس کے بعد انکوائری کریں. انکوائری کے بعد آپ بھلے جس کو مرضی پکڑ لیں نا. آپ تو ہماری مرضی کی ایف آئی آر نہیں ہونے دیتے. اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ مر گئی، باقی لوگ ہو گئے. ارشد شریف کو مار دیا گیا، وہ کہتے رہے. اب ہم احتجاج بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں. اور عمران خان کا پہلے تو نشانہ خطا ہو گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا. اب ہم ان کو مرنے میں ان لوگوں کی کسی کی حوث اور کسی کی جو ہے نا وہ ایگو یا کسی کی انا کی خاطر یا کوئی ایسا ہے کہ عمران خان کو آپ توشہ خانہ میں عمران خان کو فورن فنڈنگ میں میڈیکل رپورٹ کا میں دوبارہ آپ کی طرف سوال لے کے آتی ہوں. میں پہلے حافظ صاحب کی طرف چاہتی ہوں. دہشت گردی میں نہیں پکڑ سکتے آپ، اس کو سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی صاحب میڈیکل رپورٹ کی بات آپ کی طرف دوبارہ لے کے آؤں گی. حافظ حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا طنز کیا. میرا رائٹ ہے. اچھا، الزام لگانا بھی آپ کا رائٹ ہے، میڈیکل رپورٹ پبلک نہ کرنا آپ کا رائٹ ہے، پرائیویٹ شوکت خانم چلے جانا آپ کا رائٹ ہے، پنجاب حکومت پہ سوال اٹھانا آپ کا رائٹ ہے. ہم لوگ کوئی سوال اٹھائیں تو وہ پھر رائٹ نہیں ہے. لیکن میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. حافظ حمداللہ صاحب، عباسی صاحب میں دوبارہ آتی ہوں. اس کے اوپر بہت بات ہو گئی میری نظر میں. بخاری صاحب نے بھی اس کو لیگل ٹرمز میں بھی ایکسپلین کر دیا. حافظ حمداللہ صاحب، مولانا صاحب نے کل طنز کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ ایکٹنگ کر رہے ہیں عمران خان. سلمان خان اور شاہ رخ خان کو بھی ایکٹنگ میں پیچھے چھوڑ دیا. پہلا سوال تو میرا یہ کہ ہم سمجھتے تھے ہم جیسے لوگ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں لیکن مولانا صاحب بھی شاہ رخ خان اور سلمان خان کی فلمیں دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ طنز کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ تو گولی تو چلی، یہ تو فار فیکٹ چلی اور خدا کا شکر ہے کہ خان صاحب کی صرف ٹانگ پہ یہ لگی اور کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. دیکھیں اب صاحب میں دیکھو مولانا صاحب جب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے مولانا صاحب نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی. اور میں نے بحیثیت ترجمان پی ڈی ایم اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور پوری قیادت حکومت کی جہاں بھی تھی سب نے، پی ڈی ایم میں ہو یا وہ حکمران اتحاد ہو. اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یا بجائے اس کے کہ آپ پرویز الہی سے استعفیٰ کا مطالبہ کرے، آپ پنجاب کے مشیر داخلہ سے استعفیٰ کا مطالبہ کرے، آپ منسٹر ہیلتھ پنجاب سے استعفیٰ کا مطالبہ کریں، آپ ڈائریکٹ مرکز کے پاس جاتے ہیں. لینڈ آرڈر مینٹین کرنا یہ تو پروونشل میٹر ہے، یہ تو پرویز الہی کی ذمہ داری ہے. لیکن ان سے تو آپ استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف تو آپ کچھ نہیں کہتے. مسئلہ ہوا ہے وزیر آباد میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، مولانا صاحب نے جو بات کی وہ میڈیکل رپورٹ کے نتیجے میں کی. دیکھیے جنا اسپتال کی رپورٹ یہ ہے کہ گولیاں 2 لگی ہے اور 1 ٹانگ میں لگی ہے، دائیں میں مثلا. اب شوکت خانم کا رپورٹ یہ کہ یعنی گولیاں 4 ہیں اور دونوں ٹانگوں میں لگی ہے، دونوں ٹانگیں ان کے نقصان ہوا ہے. اب کون سا رپورٹ سچ ہے اور کون سا غلط ہے، کیا درست ہے کیا صحیح نہیں ہے، کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے؟ اس سے تو شکوک پیدا ہوئے. جب آپ پر حملہ ہوا تو وزیر آباد میں سرکاری اسپتال ہے، وہ آپ کے لیے ایف آئی آر میں بھی مدد دے سکتا ہے. آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ 2.5 گھنٹے لاہور کا سفر کیا، آپ شوکت خانم پہنچ گئے. یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہے یہ شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں. ان شکوک اور شبہات کے نتیجے میں مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ یہ تو ایکٹنگ ہو سکتا ہے، یہ تو ایکٹنگ ہو سکتا ہونا ایک بات ہے، لیکن آپ نے کہا ایکٹنگ میں مولانا صاحب نے کہا کہ پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے شک کا اظہار نہیں کیا. بخاری صاحب، ایک انارکی کی صورتحال ہے، کیوس ہے ملک کے اندر، لیکن ہم نے دوسری طرف یہ بھی دیکھا کہ
اور اس وقت جو کارکنان بات کر رہے ہیں وہ مرنے مارنے کی بات کر رہے ہیں. آپ وہ ویژولز دیکھ رہے ہوں گے جو لنڈن میں احتجاج کے بھی آئے. خاتون تو اس حد تک چلی گئیں کہ انہوں نے دوسروں کی خواتین کے حوالے سے بھی بات کر لی, MNAs کے گھروں کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی. میں نہیں کہتی یہ PTI کی پالیسی ہوگی, لیکن کارکن بہت زیادہ اس واقعے کے بعد اپنے غم و غصے کا ہر انتہا تک جانے کو تیار ہیں. لیکن بخاری صاحب, سائفر سے لے کے اب اس حملے کے تک کیا وجہ ہے کہ ریاست اور حکومت جو الزامات ہیں ان کا کوئی جواب اس طریقے سے نہیں دے سکی؟ اور اب تو عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو ایک لیٹر بھی لکھ دیا جس کے کانٹینٹس آپ دیکھ چکے ہوں گے. اب سب پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت میں سیاست جو ہے وہ ہے ٹالرنس کا نام, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو لیڈرشپ کا تقاضا بھی یہی ہے, اور لیڈرشپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو, اپنے سپورٹرز کو پیشنس کی تاکید کریں. جس قسم کا منظرنامہ اس وقت ملک میں سامنے ہے, میں نے پہلے بھی کہا, نہ کسی کو سیلاب یاد ہے, نہ کسی کو اجڑتی ہوئی معیشت یاد ہے. صرف ایک FIR اس وقت پورے کے پورے ملک کو جو ہے وہ اپنی جکڑ میں لیے ہوئے ہیں. FIR کے حوالے سے بہت بات ہو گئی ہے, میں اس کے اوپر مزید کچھ کہنا چاہتا نہیں ہوں, لیکن یہ کہ یہ نہ اہلی نہ رانا ثناء اللہ کی ہے, نہ اس فوجی افسر کی ہے, نہ ہی پرائم منسٹر کی ہے کہ حکومت PTI کی ہو, واقعہ پنجاب کی حدود میں ہوا ہوا ہو اور FIR درج نہ ہو. اس کا سوال سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب سے پوچھنا چاہیے. جو بھی ان کی مجبوریاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ کہ یہ سوال ڈائریکٹ پوچھنا چیف منسٹر پنجاب سے بنتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خط لکھا ہے انہوں نے, میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے وہ قانون بھی سمجھا دینا چاہیے ساتھ ہی, کہ اس قانون کے تحت میں نے صدر مملکت سے کہا ہے کہ وہ FIR درج کرائیں, لیکن جس حوالے سے یہ گفتگو PTI کے لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے, لہذا وہ شاید چیف آف آرمی اسٹاف کو براہ راست کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس FIR کو بھی درج کروائیں اور اپنے اس فوجی افسر کے خلاف ایکشن بھی لیں. یہ ساری باتیں اس معاملے کو الجھا رہی ہیں. اس کے بنیادی فیکٹس جو اب تک سامنے آئے ہیں ان میں بہت کنٹرڈکشنز ہیں. جب کنٹینر سے چلے تھے ایک ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور سب نے یہ کہا کہ ایک ٹانگ میں ان کے گولی لگی ہے. ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے وہ 2 ہو جاتی ہیں. جب بریفنگ دینے کے لیے عمران خان صاحب اپنے ڈاکٹر فیصل سلطان کو کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2 گولیاں چلی ہیں اور باقی ہم نے ذرے نکال لیے ہیں, یا پارٹیکلز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, یا سپلنٹر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو اور پھر جو بات حمداللہ صاحب کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, اس لیے کہ میڈیکو لیگل جو ہے وہ صرف سرکاری ہاسپٹل ہی میں ہو سکتا ہے, جس کا اہتمام یہ کیا یاسمین راشد نے کہ پوری کی پوری ٹیم جناح ہاسپٹل کی جو ہے وہ وہاں بھیج دی شوکت خانم میں. اور اس کے بارے میں بھی جو کنٹروورسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ صرف ایک خاتون کے علاوہ اندر کسی کو نہیں جانے دیا. اور دوسری بات یہ کہ جو ٹیسٹ رپورٹس ہوتی ہیں ان سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور بہت ساری مدد ملتی ہے انویسٹیگیشن میں. تو وہ ٹیسٹ رپورٹس چونکہ صرف شوکت خانم کی چاہیے تھی, اسی لیے زخمی حالت میں 1.5-2 گھنٹے کا سفر کر کے وہ اس ہاسپٹل میں پہنچے ہیں. یہ بھی سوالیہ نشان ہیں, آپ جتنا مرضی پردہ پوشی اس کی کر رہے ہیں لیکن لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اس معاملے کو جو کہ سیدھا سادہ تھا حملہ ہوا ہے, کوئی آدمی اس کے اوپر 2 رائے نہیں رکھتا. اس کو کنڈم کیا جانا چاہیے. یہ بہت ذلت آمیز حملہ ہے, اس کی کوئی تائید نہیں کر سکتا. لیکن اس حملے کو استعمال کر کے اگر آپ ان 3 ناموں کو جن کو پچھلے 3 مہینے سے آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, یہ غور سے سنیں افزا میں کیا کہہ رہا ہوں, 3 مہینے سے آپ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کی ایسی تیسی کیے ہوئے ہیں, اور جب حملہ ہو جاتا ہے تو وہی 3 نام آپ سامنے لے کے آتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پروسیڈنگز میں بھی, انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں گی. میرے خیال سے بیٹر سینس مسٹ پرویل, اس کی FIR فی الفور درج ہونی چاہیے. اور جیسا کہ خود پرائم منسٹر نے کہا, آپ غور کیجئے, وہ استدعا کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ فل کورٹ کا کمیشن بنا دیجئے. اس کے اوپر ایک رسپانس بھی عمران خان صاحب کا آیا. میں اب ایک شارٹ بریک کی طرف سے, میں آپ سے قطع کلامی کی معذرت, بریک کی طرف جانا پڑا ہے, واپس آ کے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور یہ جو جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس میں کچھ 1-2 چیزوں کے اوپر ابہام بھی ہے کہ کس آڈیو لیک کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اور ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی FIR درج نہیں ہو سکی ابھی تک.
البتہ تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے اور بڑا افسوس کا واقعہ آج بھی ایک پیش آیا جہاں کھمبے پر ایک کارکن چڑھ گیا احتجاج کرتے ہوئے راولپنڈی میں اور کرنٹ لگا اس کو. ابھی اس کی حالت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. عباسی صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں, ایک بات یہ کہیے گا تاکہ سیٹل کوئی کسی بات پہ تو ہمیں کو وضاحت ملے سامنے. رانا ثناءاللہ صاحب چیلنج کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 4 گولیاں نہیں لگیں اور اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں اور اس کی میڈیکل رپورٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے تو کہتے ہیں میں سیاست چھوڑ دوں گا, اور عمران خان غلط ثابت ہوں تو وہ سیاست چھوڑ دیں. یاسمین صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ 2 گولیاں لگیں اور 3 کا بتا دیا بعد میں انہوں نے. ڈاکٹر فیصل نے مختلف بات کی, انہوں نے کہا دونوں ٹانگوں کے اوپر گولیاں لگی ہیں. جو فرسٹ رسپانس دینے والا بندہ ہے وہ کہتے ہیں ایک ہی زخم تھا جس کو میں نے پریس کیا ہوا تھا. کچھ تو بتائیں باسی صاحب, خان صاحب کی صحت کے بارے میں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں بڑی چھوٹی بات ہے رانا ثناءاللہ کی کہ ایک آدمی کو سامنے سے گولیاں لگتی ہیں اور چاہے اس کو آدھی گولی بھی لگتی ہے ان کے پاس سے بھی گزر جاتی ہے. اتنی تاریخ کا اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا لیڈر, اس کو گولی لگی ہے اور وزیر جو داخلہ ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ 3 ہی لگی, 4 لگی ہیں, 4 ہی لگی, 3 لگی. یہ تو بالکل چھوٹا پن ہے. میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے حادثے میں سے ایک آدمی نے اپنے آپ کو چھوٹا پن ظاہر کیا ہے. یہ کہہ کہ جی گولیاں 1 لگی ہے تو ٹھیک ہے, تو 4 لگی ہے تو غلط ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بات سے اصل تو ختم کر دیں, یہ ختم کر دیں اس بات کو نا, اس کو یہ کنفیوژن ہی ختم کر دیں بھائی صاحب, ایگزیکٹ بتا دیں آپ. نہیں مجھے یہ بتائیں, ایک آدمی وکٹم کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے گولی ماری ہے اور جس سے گولی باسی صاحب میرے سوال کا تو جواب دیں, وہ بات ہو چکی پہلے. وکٹم اور وکٹم بلیمنگ کی اس طرف تو ہم جاتے نہیں, وقت بہت تھوڑا ہے. خان صاحب کو 1 گولی لگی, 2 لگی, 3 لگی یا 4 لگی, کچھ تو بتائیں اپنی پارٹی کے بہاف سے باسی صاحب. میں تو کہتا ہوں جو آدمی کلپریٹ ہے اس کا کہنا کہ 1 گولی لگی ہے 2 لگی ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. عمران خان کے پاس سے گولی گزر گئی ہے نا, یہ بھی وزیر داخلہ کے لیے ہونی چاہیے. بالکل تشویشناک, لیکن آپ کو جواب دے دیں, آپ کی جماعت سوچ رہی ہے کہ کوئی میڈیکل رپورٹ سامنے رکھ دی جائے. کہتا ہے کہ میں عمران خان کو ہو سکتا ہے سیاست چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں رانا صاحب. عمران خان کا مکو ٹپوں گا اس کا, اور اس کے بعد وہ کام ہو کوئی مجھے نہیں اس کا جواب نہیں ملا مجھے آپ سے. وقت کم ہے, میں حمداللہ صاحب کو شامل کر لیتی ہوں. حافظ حمداللہ صاحب, عمران خان صاحب نے خط لکھا صدر مملکت کو, اب اس پہ اوبیسلی ایک آڈیو لیک کی وہ بات کر رہے ہیں. ایسی تو کوئی آڈیو آئی نہیں ڈی جی آئی اور چیف آف آرمی سٹاف اور عمران خان جب پرائم منسٹر تھے اس دور کی, یہ سمجھ نہیں آیا انہوں نے کس چیز کو کہا. دوسرا انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ ISPR کو صرف ڈیفینس سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر بات کرنی چاہیے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈریس ہونے چاہیے عمران خان صاحب نے جو خط کے اندر معاملات اٹھائے ہیں؟ دیکھیے میں کیا بات کروں, افسابی بھی اس خط کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں. عمران خان خط جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے صدر عارف علوی کو, اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ صنم میں تو ڈوب چکا ہوں, آپ کو بھی ڈبو دوں گا. بس اس پوری خط کا یہ مطلب ہے کہ میں تو ڈوب چکا ہوں, لہٰذا آپ نے بھی میرے ساتھ یہ ڈوبنا ہے. اب آگے صدر کیا کرے گا, وہی کرے گا جو پرویز الہی کر رہا ہے FIR کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صداقت عباسی صاحب سے جو کچھ پوچھا, اس بارے میں ایک سیکنڈ یا 5 سیکنڈ آپ کا لیتا ہوں. جی جی. جو گولیوں لگانے کی بات کی, عمران خان کی دونوں ٹانگوں میں 1 گولی لگی, انتظامیہ جناح اسپتال. عمران خان کی ٹانگ میں 4 گولیاں لگیں, اسپتال ذرائع. عمران خان کو دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگی, حالت خطرے سے باہر ہے یاسمین راشد. عمران خان کو 3 سے 4 گولیاں لگی ہے عمران اسماعیل. عمران خان کو گولی نہیں لگی بلکہ گولی کے ذرات لگے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان. اب آپ بتائیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ اس صورتحال میں پوری معاملے کو مشکوک نہیں بنایا. آخری لمحات میں بخاری صاحب ٹھیک ہے. اور بالکل گولیاں بھی لگیں حمداللہ صاحب. حقیقت تو یہ ہے کہ ملک کے ایک معروف لیڈر کو لوگوں کے دل دہل گئے, پریشانی کا ایک عالم بن گیا ملک میں. لیکن یہ جو کنفیوژن ہے یہ واقعی صرف PTI کلیئر کر سکتی ہے. بخاری صاحب جو آخر میں آپ کا ایک شارٹ کامنٹ اس پہ کیا ہوگا؟ اب عمران خان کے بغیر اناؤنس کیا گیا کہ پرسوں سے لانگ مارچ آگے وہیں سے وزیر آباد سے روانہ ہو چکا جائے گا. کل کی بات ہو رہی تھی, آج بتایا گیا پرسوں سے ہوگا فار سم ریزن. مومنٹم ویسا ہی دیکھیں گے ہم, زیادہ بڑھ جائے گا اس اٹیک کے بعد, لوگوں میں غم و غصہ ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا. اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ عمران خان اگر نہ ہو تو تب بھی جلسہ ہو جائے گا, تب بھی اتنی تعداد میں لوگ آ جائیں گے, تو یہ میں اس قسم کی حماقت نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ سارا کراؤڈ جو ہے دے آر آل فین فالوورز آف عمران خان. وہ سارے سپورٹر ہیں عمران خان کے. باقی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہ انہوں نے بڑھنے دی ہے, نہ پیدا ہونے دی ہے, نہ ہو سکتی ہے PTI میں. یہ مارچ کا مومنٹم صرف عمران خان صاحب بلڈ کر سکتے ہیں دوبارہ سے, ورنہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ مومنٹم ٹوٹ جائے
تو پھر اس کو دوبارہ مومنٹم کو بنانا اتنا آسان کام ہوتا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, جلدی سے وہ جائیں اور خود اس کی قیادت کریں. باقی یہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر, یہ فواد چودھری, یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کبھی 2 بندے گھر سے نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, میں پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ ویڈیو لنک عمران خان صاحب کا خطاب اس پہ کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے, اور یہ آنے پرسوں ہی اب دیکھیں گے ہم کیسا کراؤڈ نکلتا ہے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب, حافظ حمداللہ صاحب, صداقت علی بائی صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.